آج ہمارے درس کا عنوان ہے کامل وضو پر انعامات اور ناقص وضو کے برے اثرات۔ وضو بہت عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس عظیم عبادت پر انعام کیا ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ مکمل وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ لفظ کہے۔ اس دن ہم نے روایت پڑھی تھی اور صحابی کی روایت تھی، یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو کیا انعام کیا ہے؟ فرمایا فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیۃ یدخلها من ایہا شاء۔ وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنے والا بندہ، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں نمبر 234 ہے۔ اب یہ جو کلمہ شہادت وضو کے بعد پڑھنا، یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انعام بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے میں وہی بات بیان کروں گا جو کہ حدیث طیبہ سے ثابت ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے نمبر 234 ہے۔ وضو کرنے سے صرف ظاہری اعضاء کی صفائی ہوتی ہے، لہذا وضو کرنے کے بعد بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی اور اعمال کی گندگی ہے۔ یہ احساس اتنے تک نہیں ہوتا جتنے تک بندہ وضو نہ کرے۔ جب وضو کر کے اپنا ظاہری جسم پاک کرتا ہے نا، تو پھر جو قلب سلیم والا ہے نا، اس کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری ہے، اصل گندگی تو اخلاص کی کمی ہے، اصل گندگی تو اعمال کی گندگی ہے۔ تو اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نئے سرے سے عہد کرتا ہے۔ اس طرح اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے اور جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے حکم ہوتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ پھر جو وضو کامل کرتا ہے اس کے اعضاء کی نورانیت کا کیا حال ہے؟ اعضائے وضو کی نورانیت، وضو والے اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے اور دور سے نظر آئیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ قیامت والے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرًا محجلین من آثار الوضوء۔ میری امت کے لوگ قیامت والے دن اس حال میں بلائے جائیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور ہاتھ وضو کے نشانات کی وجہ سے سفید ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 136۔ فرمایا میری امت اعضائے وضو جو ہے نا، وہ چمک رہے ہوں گے نا، تو ان سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اس دنیا میں تو وضو کا اثر اتنا ہی ہوگا کہ اعضاء کی صفائی ستھرائی ہو جائے گی، لیکن قیامت والے دن وضو کا ایک اور مبارک اثر بھی ہوگا۔ وضو کرنے والے آپ کے امتیوں کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں بہت روشن اور تاباں ہوں گے۔ یہ امت مسلمہ کا امتیازی وصف ہوگا۔ پھر جو جتنا مکمل اور کامل وضو کرتا ہوگا، اس کے اعضاء اتنے ہی زیادہ روشن اور منور ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ۔ تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 136۔ یعنی اعضائے وضو جتنا کہ شریعت نے بتایا ہے اس سے زیادہ دھوئے اور اپنی نورانیت بڑھائے۔ اسی حدیث کے پیش نظر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعضائے وضو کو بہت بڑا چڑھا کر دھویا کرتے تھے۔ کسی بندے نے پوچھا بھی، بخیر ہے جناب، انہوں نے پھر یہی حدیث سنائی کہ حضور نے یہ فرمایا ہوا ہے، اس لیے میں
وضو والے اعضاء صحیح اچھے طریقے سے دھوتا ہوں تاکہ وہاں چمک زیادہ بڑھے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ناقص وضو کے برے اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ جس طرح کامل وضو پر انعامات ہیں، اسی طرح ناقص وضو کے برے اثرات بھی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ وضو کے برے اثرات دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں آپ نے سورہ روم شروع کی، تو اس میں آپ کو اشتباہ ہو گیا، یعنی نبیوں کے امام جن پر قرآن نازل ہوا ہے، حضور نے فجر کی نماز میں سورہ روم تلاوت کی، خود جس نبی پر قرآن اترا ہے، تو سورہ روم پڑھتے پڑھتے آپ کو اشتباہ ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا ما بالو اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور فانما یلبس علینا القرآن اولئک، فرمایا بعض لوگوں کی یہ کیا حالت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور طہارت اچھی طرح نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے جو یہ متشابہ لگ گیا، آپ میں سے کسی نے وضو نہیں صحیح کیا ہوا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے اور نمبر ہے 947۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ناقص وضو کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ برے اثرات دوسروں کے صاف قلوب پر بھی پڑتے ہیں۔ یہ اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے قرآن پاک کی قرات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر دوسروں کی ان کوتاہیوں کا اثر ہوتا ہے تو ہم عوام کس شمار قطار میں ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان اثرات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ یقینی بات ہے کہ ہمارے کئی لوگوں کے ناقص وضو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا تو کوئی امام اس وجہ سے نہیں بولتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے قلوب پر اس طرح تہ در تہ زنگ جم چکا ہے کہ ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ فان تاب ونزع واستغفر سکل قلبہ وان زاد زادت، فرمایا مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمک کر صاف ہو جاتا ہے، یعنی داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اور زیادہ گناہ کرے تو یہ داغ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے گناہ ہیں نا، اس وجہ سے صرف ہم پر یہ اثر نہیں ہوتا، ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا بعض اوقات کچھ محفل ہوتی ہے، بیان کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کسی محفل میں بڑا خوبصورت نظارہ بن جاتا ہے، اور کسی محفل میں وہ جو بیان کرنے والا ہے نا، اس کی جو جذبات ہیں نا وہ بیدار نہیں ہو سکتے، کوشش کے باوجود نہیں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوشش کے باوجود نہیں ہو سکتے۔ محفل میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی خباثت بھی ہوتی ہے یا جس کے اندر کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو یا نیت کی ٹھیک نہ ہونا، اخلاص کا موجود نہ ہونا، اس کا اسلامی حوالے سے جو محافل ہوتی ہیں ان محافل کی روحانیت پر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اچھے وضو کے اچھے اثرات اور برے وضو کے ناقص اثرات۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔